أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ الطلاق مرتان سے یہ دوسرا حکم شروع ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہاں پر جدل فی الاہل، گھریلو لڑائی وغیرہ کے احکام میں 6 احکام آئیں گے، تو یہ دوسرا حکم ہے۔ اور یہ نقطہ بھی آپ کو عرض کیا تھا خوبصورت سا اللہ کریم کا، کہ رب کریم نے اسی یسألونک عن المحیض سے لے کر آیت نمبر 225 تک واللہ غفور حلیم تک 6 امر کے صیغے ارشاد فرمائے، گویا کہ اشارہ اللہ کریم کی طرف سے کہ 6 احکام تفصیلی آگے آ رہے ہیں۔ اور 2 دفعہ مزید نہیں آئی تو یوں 8 ہو گئے۔ جو پہلی دفعہ نہیں آئی یہ لا تقربوہن حتی یطہرن، یہ پہلی نہیں کے اندر جو ہے ایک رخصت کا بیان تھا، یہ نہیں 7ویں نمبر پر آئی۔ تو اسی طرح اگلے احکام جب بیان ہو رہے ہوں گے تو ان میں 7 دفعہ لا جناح کا تذکرہ آئے گا کہ وہ رخصت والی چیزیں بھی تم معلوم کر لو۔ اور اسی طرح لا تجعل اللہ عرضۃ، جب یہ 8ویں دفعہ نہیں آئی، یہ نہیں جب آئی دوسری دفعہ تو یہ نمبر 8 ہوتا ہے 6 اوامر کے ساتھ۔ تو 8 دفعہ ایسی نہیں بیان احکام کے دوران آئے گی جو کہ تاکیدات وغیرہ پر مشتمل ہوگی، اور 8 دفعہ نہیں کے صیغے آئیں گے۔ بہت خوبصورت نقطہ تھا۔ تو للذین یؤلون میں آپ نے پہلا امر پڑھا، پہلا حکم پڑھا ایذاء قولی نہ دو۔ اس کے 2 صورتیں ہیں، ایک الا کی صورت میں اور ایک طلاق کی صورت میں۔ تو الا اور اس کے عدت کے بیان میں 6 احکام بیان فرمائے، یہ نوٹ کر لینا، کل کا ترجمہ تو آپ نے پڑھ لیا تھا۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 1 فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم، 2 والمطلقات یتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، 4 وبعولتهن أحق بردهن، 5 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، 6۔ تو اس حکم کے اندر بھی 6 اجزاء ہیں، گویا کہ ایک حکم کے اندر 6 احکام پھر بیان فرمائے۔ تو کتنا خوبصورت 6 کا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ اب آ گیا جی ایذاء قولی کا دوسری صورت طلاق۔ تو یہ دوسرا حکم ہے، ایذاء قولی نہ دو یعنی طلاق نہ دو۔ طلاق کا مرحلہ اگر آ بھی جائے تو اس وقت طلاق کی گنجائش اور اس کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے۔ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور ایک طلاق غیر رجعی ہوتی ہے، یعنی جس میں رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو طلاق 2 دفعہ تک ہے۔ مرتان
فَإِمْسَاكٌ، اب یہ طلاق کون سی تھی؟ کہا یہ رجعی ہے. کیوں جی؟ آگے لفظ ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اس کے بعد رکھ لینا ہے موافق دستور کے، یا چھوڑ دینا ہے، او تسریحٌ بِإِحسان، یا چھوڑ دینا ہے بھلی طرح. یعنی دو طلاقیں، یہاں تک تو گنجائش یہ ہے کہ بندہ رکھ سکتا ہے، یہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ بھی بھلی طرح. یہ پہلا حکم. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، جب طلاق ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے مال و دولت کی فکر لگ جاتی ہے کہ کون کتنا مال لے کر جائے گا. تو فرمایا اے مردو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان عورتوں میں سے وہ چیز لو مما آتیتموہن، جو تم ان کو دے چکے ہو، شیئن یعنی مہر کی صورت میں. یہ جو مال تم ان کے حوالے کر چکے ہو وہ ذرا بھی تم نہیں لے سکتے، ذرا بھی. الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں یہ کہ جب خامد اور عورت دونوں خوف محسوس کریں، ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، اللہ کے حکم کو. تو لہٰذا مرد کہے کہ میرا اتنا خرچہ ہو گیا ہے، اگر طلاق کی صورت میں یہ سب کچھ لے جائے تو میں دوسری دفعہ شادی کے قابل بھی نہ رہوں، میرے پاس کچھ مال بھی نہیں ہے، اور میرا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے، لہذا میں اس لیے طلاق بھی نہیں دیتا. اور طلاق کی نوبت اس لیے بھی ضروری آئی کھڑی ہے کہ دونوں کا نبھا بھی نہیں ہوتا، تو دونوں طرح سے وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے. تو پھر اجازت دی گئی ہے کیا جی کہ اس کو کہتے ہیں خلا کی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، یہ سارا دوسرا حکم بیان ہو رہا ہے. اس طلاق کے اندر نا اس دوسرے حکم کے اندر بھی 6 حصے ہوں گے نا، کیونکہ عرض کیا کہ 6 احکام ہیں اور ہر احکام کے گویا 6 حصے چل رہے ہیں. تو یہ اس کا دوسرا حصہ چل رہا ہے طلاق کا. طلاق یا سادی صورت میں ہوتی ہے یا خلا کی صورت میں ہوتی ہے. مرد کہتا ہے تو طلاق اس شرط میں دیتا ہوں کہ جو میں نے تجھ پر خرچ کیا ہے وہ تم مجھے واپس کرے گی. تو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم ڈرو کہ واقعی تم اللہ کے حد قائم نہیں رکھ سکو گے، یعنی یہ دوبارہ فرمایا فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، یہ دوبارہ فرمایا اس کی تاکید کے طور پر کہ دھیان کرنا ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے مال و دولت کے لالچ میں کہیں ایک دوسرے کے حقوق نہ برباد کر ڈالو. یہاں پر شیطان کو بڑا موقع ملتا ہے. فلا جناح علیہما، کیونکہ حدیث پاک میں آئے ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق دینا حلال تو ہے لیکن اللہ کو بڑا غصہ دلاتا ہے. کیوں جی؟ کہ کسی پر یہ خواہ مخواہ کا ظلم ہو رہا ہوتا ہے. اگر مرد ظالم بنا اور اس نے طلاق دے دی تو یہ اس پر اللہ کا غصہ نازل ہوگا، اور اگر عورت ظالم بنی کہ مرد سے زبردستی جا کر طلاق لی تو اللہ کا غصہ اس پر نازل ہوگا. ابغض الحلال الی اللہ الطلاق. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ شیطان جب اپنے چیلوں کی میٹنگ کرتا ہے تو اس وقت سب سے پوچھ لے ہاں بھائی تو نے کون سا گناہ کروایا، نعوذ باللہ، ان کو شاباش دے رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی تو نے بہت اچھا کیا، اللہ کی نافرمانی کروائی، نعوذ باللہ. حتیٰ کہ ایک ان میں سے یہ بھی آ جاتا ہے بدبخت کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان پڑ گیا اور چھوٹی سی بات کو میں نے بڑا کر کے پیش کیا، دونوں آپس میں غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے اور لڑ پڑے. اتنا میں نے ان کو لڑایا، اتنا لڑایا، چھوٹی چھوٹی بات ان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہا کہ وہ ایک دوسرے کو باتیں کہتے گئے، نوبت طلاق تک پہنچ گئی. تو حتیٰ کہ میں طلاق دلوا کر ان کو فارغ کر کے ہی آیا ہوں. تو شیطان اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے ابلیس لعین، اور اپنے اس چیلے کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ اصل میرا جانشین تو ہے، نعوذ باللہ من ذالک. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اس لیے تاکید میں دوبارہ فرمایا اگر تم ڈرو کہ اللہ کے حد قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر، فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جاوے، بدلہ دے کر فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بدلہ لے کر چھوٹ جائے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اب پھر تاکید آ گئی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، سو ان سے آگے نہ بڑھنا. یہ بار بار اللہ تاکید فرما رہے ہیں. اس تاکید کے بعد سزا کا ذکر، ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی بڑھ چلے اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، سو وہی لوگ ہیں ظالم. یعنی ظلم کا کہہ کر فرد جرم ظلم والا لگایا، اب اس ظلم پر سزا کیا ہوگی یہ اب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی لمبی سزا ہوتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ 2 حکم بیان ہو گئے. اب یعنی اس طلاق والے دوسرے امر کی 2 جزیں بیان ہو گئی، اب اس کی تیسری جز شروع ہونے لگی ہے جی. فَإِن طَلَّقَهَا
فلا تحل لہ. اب کہا تھا نا جی پہلے مسئلے میں کہ طلاق 2 دفعہ تک ہے اور اس کے اندر گنجائش ہو سکتی ہے کہ تم اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو، اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم تیسری دفعہ چھوڑ بھی سکتے ہو اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آتی ہے تو، کیونکہ کتاب الام امام شافعی میں بھی یہ روایت ہے وغیرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی طلاق تو 2 دفعہ فرمائی، این الثالثہ تیسری کہاں ہے؟ تو فرمایا او تسریحم باحسان، یہ تیسری ہے نا، یعنی 2 دفعہ کے بعد چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ 2 دفعہ کے بعد تیسری دفعہ چھوڑنا تیسری طلاق ہی تو ہوتی ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یعنی اگر 2 دفعہ کے بعد فا آئی نا اس کے بعد، یعنی اگر پھر اس نے طلاق دے دی تو یہ تیسری ہوتی ہے نا. فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس کے بعد، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ شادی کرے کسی دوسرے خامد سے اس کے علاوہ. اب لفظ تنکحہ پر غور کرنا، یہ شادی کا لفظ ہم کہہ رہے ہیں، نکاح لفظی کہہ رہے ہیں، نکاح اصطلاحی نہیں ہے، کیونکہ اگر نکاح اصطلاحی ہوتا تو آگے زوجن کا لفظ ایک دقیق اشارہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے. بھئی کسی دوسرے اجنبی مرد سے نکاح ہوتا ہے تب جا کر وہ شوہر بنتا ہے، تو شوہر سے نکاح تو نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کریم یہاں ایک دقیق سا لطیف سا پیارا سا نکتہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ اس کو شوہر بنائے، اور شوہر بنا کے بعد ان کے ساتھ شادی ہو، رخصتی ہو، جس کو حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد سے تعبیر فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرے اور ایک دوسرے کا ذائقہ چکھیں. اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لفظ عسیلہ سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ حدیث پاک کوئی ایسی نہیں ہوتی جو کتاب اللہ کی تشریح نہ ہو رہی ہوتی ہے، بڑی پیاری تشریح ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر اس نے طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، یعنی اس اگلے شوہر نے پھر طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، تو اب ان پہلے میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ یہ باہم مل جائیں، یعنی ایک دوسرے سے رجوع کریں، ایک دوسرے سے مل جائیں، ان ظنا ان یقیما حدود اللہ، لیکن اگر خیال کریں کہ قائم رکھیں گے اللہ کی حدیں. ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اور لالچ میں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں اور اللہ کے حدود قائم نہ رکھ سکیں. نہیں، اگر اللہ کے حدود قائم رکھیں تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں. ان ظنا ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون. اور پھر ایک، جس طرح پچھلے حکم کی ایک تاکید تھی نا، بیان حکم کے درمیان بھی تاکیدیں تھیں، تو اسی طرح یہاں پر ایک تاکید تصریحاً پچھلے آیت میں بیان فرمائی، اب یہاں تصریحاً پھر تاکید فرما رہے ہیں. وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون. یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے جاننے والے لوگوں کے واسطے. اچھا جی، یہاں پر آپ نے ایک اسپیشل نکتہ دیکھنا، یبینھا لقوم یعلمون، کہ اللہ کریم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے اپنی حدیں بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ ایسی قوم بھی آئے گی جو اللہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرے گی، اور وہ ہوں گے نرے جاہل لوگ. واقعی جاہل لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسا عالم اسلام کے اندر اسلام کی طرف منسوب اور اسلام کے نام لیوا 3 ایسے فرقے ہیں جن کا علم نام کی چیز سے کوئی تعلق نہیں، وہ ضد کے اندر اسلام میں داخل ہوئے. ایک قادیانی، اور دوسرا شیعہ، اور تیسرا غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں، جبکہ یہ برانچ ہے انہی شیعہ فرقے روافظ کی. حقیقت میں اہل حدیث نہیں ہے. اہل حدیث جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی حدوں کو خراب نہیں کرتے. تو اہل حدیث کی اصطلاح ویسے چل رہی ہے لوگوں کے اندر، یہ حنابلہ وغیرہ کے لیے جو عالم عرب میں بھی پائے جاتے ہیں، ہندوستان میں بھی چیدہ مقامات میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اہل الحدیث کہا ہے کسی خاص وجہ سے. تو یہ ایک فرقہ نکلا، زیدیہ فرقہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانے لگے اور اللہ کی اس واضح آیت کا انکار کرنے لگے. دیکھیں نا جی، قرآن کے اندر ہے الطلاق مرتان، طلاق کی گنجائش 2 دفعہ تک ہے. فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے طلاق کے بعد اگر یہ طلاق دے دی، اب یہاں نہیں لکھا کہ اکٹھی دے دی یا الگ الگ دے دی، جیسے بھی دی. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر طلاق دی تو حلال نہیں، اکٹھی دے دی تب بھی حلال نہیں، الگ الگ دے دی تب بھی حلال نہیں. یعنی اگر ایک عورت کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تب بھی وہ حلال نہیں رہتی، اگر اس کو مخصوص دنوں کے بعد جا کر ایک ایک کر دی تب بھی حلال نہیں. تو وہ فرقہ کہتا ہے کہ اگر تو الگ الگ طلاق دی تو تب تو ہوگی،
تیسری اگر اکٹھی دے دی تو نہ ہوگی، حالانکہ اللہ کے قرآن نے ایسا کوئی لفظ ویلڈ نہیں کیا جو یہ ویلڈ کر رہے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر وہ دے دی کسی حالت میں بھی، اکٹھی دی ہو یا الگ الگ دی ہو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو اس میں حلال نہیں ہے۔ تو آگے اشارہ کر دیا یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جاہل قوم یہ اللہ کی حدیں نہیں مانے گی۔ واقعی جب آپ ان فرقوں کو کھنگالے نا، علم نام کی چیز سے واقف نہیں ہے، سوائے ضد سے۔ یہ علم کی بات کے سامنے ان کا ٹھہرتے ہوئے بالکل یہ یعنی چند منٹ ہی نہیں لگاتے کہ ٹھہر نہیں سکتے، بھاگ جاتے ہیں۔ اور جہالت تو پھر ان پر ہی بس ہے۔ اور اللہ یعوذ باللہ آج کل جتنے بھی جاہل لوگ ہیں، جاہل سماج ہے، وہ اللہ کے دین کو مذاق بنا رہا ہے۔ اور اگر صاف آیت آ رہی ہے اللہ کے دین کو مذاق نہ بنانا، یعنی ہلکا سمجھنا۔ مذاق کس کو کہتے ہیں جی؟ ہلکا سمجھنا۔ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں جی ہاں کوئی صورت نکالو، نعوذ باللہ۔ تو لوگ کہتے ہیں کسی مسلمان نے تو صورت نکالنی نہیں ہے، ان 3 میں سے کسی کے پاس چلے جاؤ تو یا یعنی ان تینوں کا عقیدہ قبول کر لو، اس صورت میں ہی فقط ان کا عقیدہ قبول کر لو نا، تو کم از کم ان شیطانوں کے ساتھ تم نتھی ہو جاؤ گے، تب تم اپنی بیوی کو لے آ سکو گے۔ تو معاشرے کو یہ کہہ دینا کہ میں اس فرقے کے تحت لایا ہوں، تو یہ اس فرقے جیسا اس کا عقیدہ ہو جائے گا، اور آیت کتاب اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے کفر لازم آئے گا۔ یعنی جو 3 طلاق کے بعد اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے کو حلال سمجھتا ہے، تو یہ باقاعدہ اس پر فتوی کفر موجود ہے، یہ آیت کا انکار جو ہو جائے گا۔ اب کوئی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ذمہ لگاتا ہے، اول تو ان کا کوئی تصریح نہیں ملتی، اگر ملتی بھی ہے تو شاید یہ مسئلہ ہے کہ وہ بلفظ واحد ان کے اندر 3 طلاق کے بارے میں اختلاف کر رہے ہوں کہ اگر 3 طلاق دے دی ایک ہی لفظ کے ساتھ تو کیا ہوتی ہیں کہ نہیں۔ شاید ان کا ایک شک میں اختلاف ہے، نہ کہ ان کے سارے کے اندر اختلاف ہے۔ پہلا جواب، کسی عالم کی طرف کفر منسوب کرتے ہوئے بہت ساری تعبیریں، حتیٰ کہ 100 تعویلیں بھی کی جائیں، ایک تعویل اس کی اسلام کی طرف آتی ہو تو اس کو لے لیا جائے بالفرض والمحال۔ جس طرح ان کے تلامذہ سے غلطی ہوئی کہ حضرت کی طرف ایسا مسلک منسوب کیا، یا غلطی ہوئی ہے یا خود علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے اگر بھول ہوئی بھی ہے نا، تو یاد رکھنا ان پر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں لگے گا کہ انہوں نے اپنی ایک کتاب خود لکھی ہے، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ کسی عالم سے، کسی بڑے سے، کسی امام سے کوئی نص صریح کی مخالفت بھی منقول ہو جائے تو اس کے کئی اعذار اور کئی وجوہ ہو سکتی ہیں، کئی عذر ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا اس کو پہنچی نہ ہو، یا اس کا مطلب نہ سمجھا ہو۔ چھوٹا سا رسالہ ہے ان کی کتاب، چھوٹے سے، تو اس کے اندر اس کے مطابق تو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو یہ کہ معذور ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اپنی کسی کتاب کے اندر ایسی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ واقعی ان کے تلامذہ کا نقل کرتے ہیں تو ان کے تلامذہ کی طرف بھول منسوب کرنا یہ اولا ہے بنسبت اس بات کے کہ حضرت کی طرف کفر کی نسبت کر دی جائے۔ تو لہذا یہ تو بھائی کفر ہے براہ راست، جب تک کوئی واضح معافی نہیں مانگتا، دوبارہ جو ہے کلمہ اسلام نہیں پڑھتا، اس قسم کا گناہ اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے ساتھ لین دین اور تعلقات جائز نہیں ہیں۔ کتاب اللہ کی صاف آیتیں ہیں کہ جو بھی اللہ کی آیتوں میں گھسے تو ان کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں۔ لا تقعدوا معهم اذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا فأعرض عنهم، ان سے اعراض کرنا ہے۔ آگے جی یہ 3 شقیں بیان ہو گئیں اس دوسرے حکم کی، اور اس کی چوتھی شق وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ تو صورت تھی نا، 2 طلاقوں کے بعد تیسری دے دی تو پھر یہ حکم ہے۔ اور اگر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق نہیں دی بلکہ ان کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ اپنے اجل کو پہنچ جائیں، یعنی اپنے اجل کو پہنچنا یہ ہوتا ہے کہ قریب الاجل ہو جائیں یا اجل ختم کر دیں، دونوں کو بلوغت اجل سے تعبیر کیا۔ اگر وہ قریب الاجل ہو جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو رکھ لو ان کو موافق دستور کے۔ اگر ان کی اجل ختم ہو جائے، یعنی عدت ختم ہو گئی ہے، جو کہ پیچھے بیان ہو رہی ہے ثلاثہ قروء والی، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو ان کو رکھ لو، وہ بھی دستور کے موافق۔ دستور کے موافق یہ ہوتا ہے کہ عدت کے بعد نکاح دوبارہ پڑھانا پڑتا ہے۔ اور سرحوهن بمعروف، یہ چھوڑ دو ان کو بھلی طرح، یعنی ان کو جانے دو بھلی طرح۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر کوئی تیسری طلاق کی صورت بن رہی ہے تو سرحوهن بمعروف، چھوڑ دو ان کو بھلی طرح۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا،
یعنی دستور شرع کے مطابق ہی ان کے ساتھ سارے کام کرو، روکے نہ رکھو ان کو ستانے کے لیے تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، لتعتدوا تاکہ ان کو زیادتی یعنی لٹکائے رکھو، یہ بالکل تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا نا جی، اگلے اسی جگہ پر اللہ 4 تاکیدات ارشاد فرمائیں گے۔ من یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ نمبر 1، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا 2، واذکروا نعمت اللہ علیکم 3، واتقوا اللہ 4، واعلموا 3، واتقوا اللہ یہ 4 آ گئی۔ یہ فرمایا ومن یفعل ذلک فقد ظلم نفسہ، یہ پہلے سزا بیان ہوئی، لا تتخذوا سے تاکیدات 4 شروع ہو رہی ہیں۔ جس نے بھی یہ کام کیا فقد ظلم نفسہ تو اس نقصان کیا اس نے اپنا، یعنی ظلم کرے گا وہ اپنا، کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ ولا لہذا کسی کو بھی ظلم کسی پر نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، بس یہ خیال کرو۔ کوئی کسی کی زیادتی کرے نہیں اور وہ زیادتی سمجھ لے تو یہ اس بندے پر زیادتی ہے جس نے کی تو نہیں ہے لیکن اس کی سمجھی جا رہی ہے۔ یعنی ذرا بھی کسی موضوع پر میاں بیوی ہوں تو اسپیشلی، اور پھر دوسرا کوئی بھی ہو، اللہ کی حدیں کراس نہ کریں۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی جتنی بھی آیتیں گزر گئی ہیں، یہ پچھلے دونوں احکام کی طرف ایلا اور طلاق کے احکام کی طرف اشارہ کیا، اور خصوصاً طلاق ثلاثہ والے امر کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہی آیتیں بیان ہو رہی ہیں نا، انہی کے اندر مذاق کا خطرہ تھا، ان کو ہلکا لینے کا خطرہ تھا نا، تو اسی لیے اللہ کریم نے یہاں تاکیدات 4 شروع کی، 4 تاکیدات کہ نہ ٹھہراؤ اللہ کی آیتوں کو ہنسی، وذکروا نعمت اللہ تاکید دوم، اور اللہ کی نعمت یاد کرو جو تم پر ہوئی، اللہ کا احسان یاد کرو، وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت یعظکم بہ، اور جو اللہ نے اتاری تم پر کتاب اور علم کی باتیں، اور والحکمہ علم کی باتیں، یعظکم بہ تم کو نصیحت کرتا ہے اللہ جن کے ساتھ، یعنی ان کتاب اور حکمت کی باتوں سے اللہ نصیحت کرتا ہے۔ تاکید ثالث، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واتقوا اللہ، اور تاکید رابع، واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لہذا اے مردو، اگر تم پاس رکھ سکتے ہو تب بھی دستور شریعت کے مطابق، اگر ان کو جانے دیتے ہو تب بھی دستور شریعت کے مطابق ان پر زیادتی نہ کرنا۔ اور اگر عورت بالفرض اپنے میکے چلی گئی ہے اور اپنے خاوند کے پاس لوٹنے کی گنجائش اس کے پاس ہے اور وہ لوٹنا چاہتی ہے، تو اب ان کے لیے یہ 6 حکم آ گیا جی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ فَإِن طَلَّقَهَا میں 3 تھا نا جی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اور فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا یہ 4تھی جز تھی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہ 5ویں جز تھی، اور اب وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ یہ 6ٹھی جز ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس پورا کر چکے وہ اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یا پورا کرنے لگیں اپنی عدت کو، یہاں پر مرد اگر رجوع نہیں کرتا تو یہاں معنی یہ ہوگا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، وہ پورے کر چکے اپنی عدت کو اور اس کے بعد وہ اپنے خامد کی طرف لوٹنا چاہے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو ان کو، اس سے أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ نکاح کر لیں وہ انہی اپنے خامدوں کے ساتھ، پہلے خامدوں کے ساتھ، اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ جب راضی ہو جائیں آپس میں دستور شریعت کے مطابق، یعنی میکے والے تم بھی نہ روکو، سسرالیو تم بھی نہ روکو۔ اس کے بعد پھر 4 تاکیدات، ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ یہ نصیحت ہے، ذالک کا لفظ ہے نا، اے میرے پیغمبر آپ بتاؤ ان کو کہ اللہ اس کے ذریعے تمہیں واعظ نصیحت کر رہا ہے، تم میں سے ان کو جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ ذالکم ازکا یہ تمہارے لیے بہت ستھرائی کی بات ہے، واطہر اور پاکیزگی کی بات ہے، یہ 2 اور 3 تاکید، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، یہ 4تھی تاکید ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا چیز تمہارے لیے پاکیزہ اور اطہر ہے، تم اس کی حدوں کو پورا نہیں جان سکتے، تمہیں نہیں پتہ کہ کون سی چیز کتنی زیادہ پاکیزہ ہے، راز نیاز کی باتیں یہ اللہ کو ہی ساری پتہ ہے۔ یہ دیکھو جی پچھلی آیت میں بھی تاکیدات 4، اس کے اندر یہ 6ٹھی جز کے اندر بھی تاکیدات 4، اور یہ بین ہی ایک دوسرے پر ترتب کھا رہی ہیں۔ اگر آپ اس کو چیک کریں نا کیسے ترتب، کیونکہ شیطان کے حملہ کرنے کے بھی 4 انداز ہیں، وہ آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اس آیت کے اندر سے دیکھو نا، وہاں حکم بھی بیان ہوا تھا اور شیطان کی ابلیس کی
4 تلبیسات کا بھی رد کیا تھا، چونکہ شیطان 4 طریقوں سے گمراہ کرتا ہے نا، کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، تو اسی لیے جہاں شیطان کے وار کرنے کے راستے زیادہ کھلے ہونا تو اللہ نے وہاں 4 تاکیدات بھی فرمائی ہیں، یہاں اللہ 4 تاکیدات فرما رہے ہیں، اور ان تاکیدات کو ان پچھلے احکام پر بے شک مرتب کر کے دیکھو، بے عین ہی اسی طرح ہے، یا شیطان کے حملوں پر مرتب کرو نا، بے عین ہی اسی بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاکیدات 4 فرمائی ہیں۔ ہمارا سبق آج کا یہ کافی ہے جی، کہ 2 احکام پورے ہو گئے ایذاء قولی کے، کہ ایذاء قولی نہ دو، یعنی ایلا اور طلاق، وما علینا الا البلاغ۔